बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज हमने तक़वे के हवाले से थोड़ी सी बात सीखनी भी है, समझनी भी है। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा एहतताम पज़ीर हुआ और अगले अशरे का आज पहला रोज़ा है, यानी 11वां रोज़ा है। तो रमज़ानुल मुबारक जो है, रोज़े की जो बरकत है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो तक़वे की सूरत में आपको मिलेगी। तो तक़वे में आज हम अगर गौर करें रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो हमारे अंदर एक चीज़ ऐसी भी पाई जाती है जिससे जिस्मानी बीमारियां भी जन्म लेती हैं और रूहानी बीमारियां भी जन्म लेती हैं, और दुनियावी हवाले से भी हमारे काफ़ी सारे बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। वो इस तरह कि हम जब गुस्सा करते हैं, और गुस्सा उस वक़्त आता है जब किसी के नापसंद कोई बंदा सामने आ जाए, या उसके नापसंदीदा बात की जाए, या वो चीज़ जो नहीं चाहता वो कर दी जाए। ये घर में भी होता है, दोस्तों में भी होता है, और अपने कारोबारी मामलात में भी ऐसा होता है। कई मुलाज़िम ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी ऐसा काम कर देते हैं जिससे काम के मालिक को गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इस पे सब्र किया करें। और हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि पीना चाहिए गुस्सा। तो बंदा कितना पी सकता है? गुस्सा पीने वाले अक्सर बीमार हो जाते हैं, यानी कि एक गिलास पानी पीने की ताकत है, गुंजाइश है, तो अगर 10 गिलास पी लिए जाएं, और अगर पल पल गुस्सा आए तो कितनी देर बंदा गुस्सा पिएगा? पी पी के जिस तरह एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को जितना भी दबाया जाए, और स्प्रिंग है, एक वक्त आएगा जब उससे हाथ पीछे करेंगे तो वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, और बाद दफ़ा छत भी फाड़ देता है। और इसी तरह गुस्सा पी पी के बाद दफ़ा बंदे के अपने जिस्म में ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हमने एक वाक़या सुना, इमाम काबा हैं, उनने अपनी एक किताब लिखी, उसमें वाक़या लिखा, मक्के शरीफ में हमें पढ़ना नसीब हुआ, कि वो कहते हैं कि मेरी वालदा को बहुत गुस्सा आता था और वो गुस्सा निकाल लेती थी। तो गुस्सा उनका निकालने का जो तरीका था वो गाली गलौच देना नहीं, मारना भी नहीं, और इस तरह भी नहीं कि वो ऊंचा ऊंचा बोल के कोई ऐसा अमल करे, बल्कि वो ऐसा अमल करती थी। इमाम काबा कहते हैं कि मेरी वालदा गुस्से की हालत में, जब जलाल की हालत में होती, तो मुझे कहती बड़े प्यारे अंदाज में कि जा तुझे अल्लाह ताला अपने काबे का इमाम बनाए। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस गुस्से का जवाब, जो नापसंद बात है, उसका जवाब ऐसे तरीके से देते हैं कि अगले को भी सुकून आ जाता है और अपने बातन को भी सुकून मुयस्सर होता है। यानी एक बंदा किसी दोस्त से उलझ पड़ता है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, पहली तो बात है कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि कहा जाए कि मेरा रोज़ा है, यानी रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने का नहीं, रोज़ा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी अदाएँ हमसे होती हैं उनका भी रोज़ा होना चाहिए। कोई ऐसी अदा ना हो जो शरीयत मुतहरा से बाहर हो। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी रोज़ा रखा। किस चीज़ का? सब्र 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 सब्र। सरकार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में किसी जगह पे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती कि अल्लाह से शिकायत की हो, नहीं, सब्र। और सब्र से अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर तवक्कल किया करते थे। हम चूँकि इंसान हैं, बशरी तकाज़ों के साथ हैं, हमसे अक्सर ये गलतियाँ सरज़द होती हैं। हमारे घरों में भी अगर गौर करें तो गुस्से की वजह से हमारी बेटियों को, बहनों को तलाक़ें हो रही हैं, और गुस्से की वजह से हमारे भाई और बेटे भी अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करते नज़र आते हैं। और अगर ये तकवा इख्तियार कर लिया जाए, वो तकवा जिससे गुस्सा ख़त्म हो जाए, गुस्से पे बंदा सब्र करना सीख जाए। एक बंदे ने किसी को गाली दे दी
اور دوسرے نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے، میں نے تو اس زبان سے کوئی لفظ ایسا ادا نہیں کرنا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو روزے سے مراد روزہ ہے۔ تو اگر اس نے جواب دے دیا تو اس کا روزہ تقوی والا روزہ نہ رہا، اسے سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اگر وہ اپنے آپ پہ قابو پا لیتا ہے تو اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا، اور قابو پانے کی وجہ سے اسے روزے کی قبولیت کا بھی یقین ہوگا۔ اکثر ہمارے غصہ کرنے والے لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر بلڈ پریشر کی کسی کو تکلیف ہے تو وہ دیکھیں کوئی اپنی زندگی میں اسے، اب اگر آپ اسٹڈی کریں یا اس سے پوچھیں یا اس سے کوئی اپنی اس کی زندگی کے بارے میں بات چیت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ غصیلا تھا، غصے والا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں یا تو غصہ کرتا تھا یا اس پہ غصے ہوتے تھے لوگ، دونوں حالتوں میں بیماری ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کے اوپر چڑھائی ہوتی ہے، اس کو برا بلا کہا جاتا ہے، جسے غصہ آتا ہے، جس کے اوپر آتا ہے، اس کے اوپر جب یہ کیفیت آتی ہے تو وہ بھی ٹینشن میں چلا جاتا ہے، سٹریس میں چلا جاتا ہے، وہ بھی سوچوں میں چلا جاتا ہے، آخر میں نے کیا غلطی کی ہے، یہ مجھ سے کیوں غلطی ہو گئی، میں نے تو جان بوجھ کے نہیں کیا، میں نے تو اپنی طرف سے صحیح کیا۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے کہ میں بہتر سے بہتر کروں، لیکن انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے۔ جب غصہ کرنے والے کو دیکھا جائے تو غصہ کرنے والا بھی اسی آگ میں جلتا ہے، جس پہ غصہ کیا ہے اس کے اوپر جو بیتی ہے وہی اس کے اوپر بھی بیتی ہے۔ تو غصہ کرنے والے اکثر 40-45 عمر کی جب یعنی حصے میں آتے ہیں تو اکثر ان کو کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور جو بندہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک کو نمونہ بنا لے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں میں جاتے ہیں، طائف میں جاتے ہیں، کلمے کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، طائف والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اور کتنی اذیت دیتے ہیں کہ اللہ جلال میں آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو میرا دل ہے تباہ کر دیا جائے، ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے، ان کی بستی کو الٹ کے یا پہاڑیوں کو ملا کے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواباً عرض کرتے ہیں کہ اللہ میں رحمت للعالمین ہوں، علم نشرح لک صدرک، میرا سینہ شک کر کے مولا تو نے وہ چیز ہی نکال دی، اور میں تو رحم ہی رحم کرتا ہوں۔ انسان کے اندر اللہ نے رحم بھی رکھا ہے، جہاں آگ ایک جز ہے انسان کی تعمیر میں، انسان کے بنانے میں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری طرف مٹی بھی رکھی ہوئی ہے، انسان مٹتا بھی ہے، پانی ہے، پانی سے بنتا ہے، اور پانی نیچے کی طرف جاتا ہے، اوپر کی طرف نہیں، ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک لمبا موضوع ہے جس کو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے کے اوپر وہ جلال والے آثار ظاہر نہیں کیے، بلکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے مولا میں ان کو معاف کرتا ہوں، تو بھی ان کو معاف کر دے۔ ان کو اگر سمجھ آ جائے کہ میں کون ہوں اور میں کس کی دعوت دینے آیا ہوں تو یہ کبھی ایسا نہ کریں۔ تو اگر یہ رہے، ان کی زندگی ہوئی، ان کے اندر سے اولادیں پیدا ہوں گی، اور وہ اولادیں جب ان کو اسٹڈی کریں گی، اپنے والدین کو دیکھیں گی، ایک دعوت دینے والے آئے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا، تو وہ بھی دماغ والے ہوئے تو وہ ضرور سوچیں گے اور وہ میرا کلمہ پڑھ لیں گے۔ مجھے ان کی اولادوں میں خوشبو آتی ہے ایمان کی۔ تو ایک بندہ ہے وقتی طور پہ اسے غصہ آتا ہے، اگر وہ غصے کو برداشت کر لے، یعنی صبر کر لے اس کے اوپر، اللہ نے قرآن پاک میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ فرمایا حق پہ رہو اور صبر کرو۔ اب غصہ پینے سے انسان پی پی کے ایک دن بیمار ہو جائے گا، اور اگر وہ غصہ نکال لیتا ہے، غصہ نکالنے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کسی کو گالی دیتا ہے، جس کو گالی دیا اس کا حق ہے جواب دینا، وہ جواب میں کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے
इस अमल से महफूज कर ले जो तू कर रहा है, और तुझे अल्लाह ताला पाक कर दे, और तुझे अल्लाह हदायत दे दे, और तुझे अल्लाह मदीने का फैज़ अता कर दे। वो उसी लहजे में कह सकता है, नरमी लहजे में भी कह सकता है। और मेरे ख़्याल में जिसके ऊपर गुस्सा आया था और जिसने उसको बुरा भला कहा या गाली दी या किसी के ऊपर लान तान की, उसको जो जवाब आया, और जवाब के साथ वो मज़ीद गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का फैज़ है कि अगर उसके जवाब में ऐसी बात आती है तो वो सवाए उसका ज़मीर उसे मलामत करने के और कुछ नहीं करता। अब जो ज़मीर है वो हर इंसान के अंदर है। एक सहाबी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए अच्छी और बुरी बात के बारे में पूछने के लिए। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे अंदर एक ज़मीर है, वो आपको बताएगा कि तूने जो बात किया है अच्छी है या बुरी है। ये हर इंसान को पता है, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है कि मैंने ये अमल अच्छा किया या बुरा किया है। तो हमारे घरों में, हमारे माशरे में एक बुराई का ख़ात्मा हो जाएगा रमज़ानुल मुबारक की बरकत से, अगर हम ये सीख गए कि हमने गुस्सा छोड़ देना है। पहली तो बात ये है, एक बंदे ने बुरा अमल किया, आप 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटे सब्र कर लो, वो वक़्त गुज़र जाएगा। गुस्से का जवाब दे के भी वक़्त गुज़र जाएगा और सब्र करके भी वक़्त गुज़र जाएगा। और जो सब्र वाला है वो हमेशा के लिए वो बन जाएगा क्या, सवाब का ज़रिया बन जाएगा, बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। और जब गुस्से का जवाब दे दिया तो वो यानी कि आपका वो अमल जो सवाब वाला था वो ख़त्म हो गया, बल्कि दोनों बराबर बराबर हो गए। हमारे घरों में अलमिया है कि हम बात को बर्दाश्त नहीं करते, बात पे सब्र नहीं करते। अगर एक बंदे से गलती हो ही गई है तो आप सब्र करो, उसे माफ़ कर दो, उसके मुंह पे माफ़ कर दो। माफ़ करने वाला बड़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना माफ़ किया। और दुश्मन भी घर से थे, अपने चचा दुश्मन थे, रिश्तेदार दुश्मन थे, हमसाए दुश्मन थे, करीबी दुश्मन थे, दूर के तो बाद की बात है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जो सिला रहमी की और जो प्यार और मोहब्बत किया, उसकी मिसाल कायनात में कहीं नहीं मिलती। इसीलिए किसी ने जब 100 बड़ी शख्सियात का ज़िक्र किया तो सारी चीज़ों को अकाउंट करने के बाद उसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम टॉप पे लिखा कि इनके अंदर जो अदाएँ हैं वो टॉप क्लास की हैं। तो टॉप क्लास की किस वजह से हुई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अफ़्व दर गुज़र करने वाला और कायनात में कोई है ही नहीं। हमारे घरों में अमन इस तरह आ सकता है कि हम अफ़्व दर गुज़र करें, और अगर किसी भाई ने या बहन ने या माँ ने या बाप ने या हमसाए ने कभी कोई गलती कर ही दी है तो आप उसको फ़ौरी माफ़ करें। अगर माफ़ नहीं कर सकते तो अपने ऊपर रहम करें। आप अगर ना भी किसी को माफ़ करें, अपने ऊपर वो कैफियत तारी कर लेंगे तो आपका जिस्म भी मेडिकली तौर पे वीक होगा, कमज़ोर होगा, आप भी बीमार रहने शुरू हो जाएंगे। और बाद बंदे तो ऐसी सोच सोच के ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं, और जो दुनिया में कुछ करना चाहते थे वो कर नहीं पाते, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती कि मैंने कौन सा गुनाह किया है जो हमारे ऊपर रोज़ाना मुझे डांट भी पड़ती है, परेशानी भी होती है, मुसीबत भी आती है, और उसी तरह फिर आस्ता आस्ता वो किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और जो गुस्सा करने वाला है वो भी ऐसा है कि वो गुस्सा कर कर के आदी हो जाता है, तो एक दिन वो भी बीमारी का शिकार हो जाता है। उसका जिस्म भी जो इस दुनिया को डिलीवर करना चाहता था, जो इस दुनिया को फ़ायदे पहुंचाना चाहता था, वो गुस्सा कर कर के अपने दिमाग को इस हालत में ले आया कि वो दूसरों को फ़ायदा नहीं दे सकता। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी को हम स्टडी करें, करना चाहिए, हमें ज़रूर करना चाहिए। हमारे घर भी बचते हैं, हमारे जिस्म भी बचते हैं, हमारी रूह भी बेहतर होती है, हमें तकवा भी नसीब होता है, और हमारी ज़िंदगी के जो कामयाबी वाले लम्हात हैं वो अरूज पकड़ते हैं। ये जितने भी बंदे आप देख लें जो नामवर गुज़रे हैं कायनात में, आप उनको स्टडी करें, ज़रूर उनके अंदर ये चीज़ होगी कि वो दरगुज़र करने वाले होंगे।
اور جو درگزر کرنے والے ہیں جو غصے کی پلاننگ نہیں کرتے، بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا نا، اس کی پلاننگ آ کے کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا جواب کس طرح دینا ہے، اور جب جواب دینا ہے تو وہ سمجھو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ملک نے کوئی زیادتی کیا تو دوسرا اس کے جواب دینے کے لیے اپنی فوج کو جنگ کو تیار کرتا ہے، جنگ کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے اپنے جسم کے پورے اعضاء ہیں، یہ فوجی ہیں، ان کو جنگ کی طرف نہیں دھکیلنا چاہیے، بلکہ ان کے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے اور دوسرے کے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب مسلمان بھائی ہیں اور ہمارا ایمان اور دین ایک دوسرے کو درس دیتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک نوکر ہے، وہ غلطی کرتا ہے تو میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن وہ بار بار غلطی کرتا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے اوپر رحم کرنے والے، رحم لے کر آئے، فرماتے ہیں کہ اگر تیرا ملازم 70 دفعہ غلطی کرے تو آپ اسے 70 دفعہ معاف کریں۔ یہ ایک دن کی فضیلت ہے کہ ایک دن میں 70 دفعہ معاف کریں، اور ہم تو ساری عمر بات کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، بڑے بڑے رشتے ہم خراب کر دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بچوں کی 5 عادتیں بڑی پسند ہیں، 5 عادتیں بڑی پسند ہیں، اس میں ایک ڈسکس کرتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے آپس میں کسی بات پہ جھگڑ پڑتے ہیں، اور جھگڑ پڑنے کے ساتھ ہی وہ کیا کرتے ہیں؟ فوری طور پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور انہیں کوئی راضی کروانے نہیں آتا، نہ ہی کوئی راضی کرنے آتا ہے، نہ ہی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ادھر سے بندے ڈالتے ہیں یا ادھر سے بندے ڈالتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں، بلکہ وہ خود بخود راضی ہو جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف اشارہ کرنا کہ آپ بھی اس طرح ہو جاؤ جیسے بچوں کی وہ صفت ہے، یہ ہر انسان کے اندر صفت ہونی چاہیے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، میرے ساتھ کچھ لوگوں نے سفر بھی کیا ہے، میرے ساتھ کچھ لوگوں نے زندگی میں کچھ وقت بھی گزارا ہے، کس وجہ سے کہ آپ کے اندر غصہ کس وقت آتا ہے، آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ تو میں انہیں عرض کرتا ہوں کہ غصہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ میں اپنے جسم کو توانا رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے جسم کو بیمار نہیں کرنا چاہتا، اور جو میں اپنے ساتھ والے لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، جو میں ان کو پیار اور محبت تقسیم کرنا چاہتا ہوں، میں غصہ تقسیم نہیں کرنا چاہتا۔ آپ دیکھیں ان گھروں کا کوئی حال نہیں ہے جن گھروں میں ان کا باپ غصہ کرتا ہے یا ان کی ماں غصہ کرتی ہے، ان کی اولادیں نشو و نما پا کے بہت بڑے لیول پہ کبھی نہیں پہنچی۔ ان گھروں سے بچے پیدا ہونے والے یا تو وہ چور ہو جاتے ہیں، یا ڈاکو بن جاتے ہیں، یا ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، یا بچپن میں بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس چند دن پہلے ایک بچہ آیا، اس کو گردے کی تکلیف ہے، اور ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ اس کے گردے ختم ہو چکے ہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے گھر میں بھوک کی لڑائی ہے، وہ لڑ لڑ کے آپس سے، بچہ سٹریس میں رہتا ہے، ہر وقت ذہنی دباؤ میں رہتا ہے، اور وہ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، اور اس کا سارا اثر گردوں پہ پڑا ہے۔ اکثر جب گردے ہوتے ہیں خراب، معدہ خراب ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اکثر پوچھتے ہیں کوئی ٹینشن تو نہیں، اور معدے سے بلڈ پریشر جنم لیتا ہے تو ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ کوئی ٹینشن تو نہیں، سٹریس تو نہیں، کوئی آپ کو پریشانی تو نہیں جی مجھے کوئی پریشانی نہیں، بندہ پردہ ڈالتا ہے۔ اور اگر وہ پریشانی دور کر دی جائے، گھر میں ایک بندہ ٹھیک ہو جائے تو سارا گھر ٹھیک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں سے کچھ فوائد حاصل کریں تو ہم اپنے آپ کو بھی غور سے اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کا ماحول اس طرح بنائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کئی صحابیہ پوچھتی کہ کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آپ کے ساتھ جس طرح خامد اور بیوی کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی آپ کے اندر بھی کوئی ناراضگی والا معاملہ ہوا؟ تو امہات المومنین فرماتی اگر ہم سے کوئی کمی بیشی کھانے پینے میں یا کسی گھر کے معاملے میں ہو بھی جاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمال کی شفقت اور رحم فرمایا کرتے تھے،
بلکہ ہم سے اگر کوئی کام رہ جاتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست نبوت سے وہ کام مکمل کر لیا کرتے تھے. یہ کہنے کی بجائے کہ یہ کیوں نہیں کیا، اور جو کیوں نہیں کیا، جو لہجہ ہے، جو غصہ ہے، جو انداز ہے، جو اس کی لیزر نکل رہی ہیں، جو ویوز نکل رہی ہیں، وہ جس کے اوپر پڑتی ہیں اس کے جسم کو بھی نقصان، اس کی روح کو بھی نقصان کر رہی ہیں، اور جس سے نکل رہی ہیں اس کے اپنا بھی پریشانی والا معاملہ ہو رہا ہے. تو ہم اگر غور کریں کہ رمضان المبارک میں ہم یہ برکت حاصل کر لیں کہ ہم اپنے غصے کو پینے کی بجائے اس کے اوپر صبر کریں، اور اگر صبر نہیں ہوتا تو غصے کے جواب میں ہم کسی کو ایسی دعا دیا کریں کہ جا تجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو. بھائی غصہ کرنے والے کو اگر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا تو وہ جام محبت جس نے پی لیا اس کو زندگی میں کبھی غصہ آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. اور اگر ہم جواباً یہ کہیں گے جا تیرا بھلا ہو. ایک بزرگ ہیں، ان کے ایک واقعہ لکھا کتاب میں نے پڑھا کہ پیر صاحب جا رہے تھے ایک گدھے کے اوپر بیٹھ کر. پہلے سواری گدھوں کے اوپر بھی ہوتی تھی، خچر کے اوپر بھی ہوتی تھی، گھوڑوں کے اوپر بھی ہوتی تھی، اونٹ کے اوپر بھی ہوتی تھی. تو جو مرید تھا اس نے نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور دیکھنے والے نے دور سے کہا کہ وہ دیکھو جا رہا ہے زندیق گدھے کے اوپر بیٹھ کر. اور اس مرید نے نکیل چھوڑی اور جو ہاتھ میں آیا اس نے مارنے کی کوشش کی جس نے اس کے پیر کو برا کہا تھا. اور کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، کوئی ماں اور باپ کو اور اپنے پیر کو اور استاد کو کوئی برا کہے برداشت نہیں کرتا. تو پیر صاحب بڑے دانات تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا ادھر آ جاؤ واپس. اس سے ہاتھا پائی کرنے کی بجائے، اسے لڑنے کی بجائے آپ میری بات سن لو. میں تجھے جا کے گھر ایسی چیز دکھاؤں گا کہ جس سے آپ کی ساری مصیبت ختم ہو جائے گی. خاموش ہو گیا اور وہ اسی طرح گھر گئے. جب تو گھر جا کے پیر صاحب نے کہا بیٹا آپ وہ جو میرا صندوق ہے نا کتابوں والا وہ اٹھا کے لاؤ. وہ اٹھا کے لائے، اور وہاں جو لوگوں نے ان کو خط لکھے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ دیکھو ایک عام خط پڑھو. خط کے اوپر لکھا تھا کہ آپ عاشق رسول ہیں، آپ ولی کامل ہیں، آپ اس صدی کے کتب ہیں، آپ واعظ خوش بیاں ہیں، اور کئی القابات لکھے ہوئے تھے. تو بزرگ کہنے لگے بیٹا یہ جتنے لوگوں نے القابات لکھے ہوئے ہیں ان میں میرے اندر ایک بھی صفت نہیں ہے، لیکن لکھنے والے نے لکھ دی ہے تو میں انہیں کیا کہوں کہ میں قاری بھی نہیں ہوں، حافظ بھی نہیں ہوں، فلاں بھی نہیں ہوں، فلاں بھی نہیں ہوں، ولی بھی نہیں ہوں. تو اگر میں یہ نہیں ہوں تو اگر اس نے مجھے زندیق کہہ دیا ہے تو میں زندیق بھی نہیں ہوں. اور اس کو اگر ہم برا بھلا کہنے کی بجائے ہم صبر کر لیں اور ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما. اور اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں تو اللہ ہماری دعا قبول کر لے گا، اور اللہ اس کو ہدایت دے دے تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ بھی ہمارے رب کا بندہ ہے. اگر وہ بھی جنت میں چلا جائے تو ہمارا نقصان کیا ہے؟ ہمیں فائدہ ہے. تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنا بہت بڑی مصیبتوں سے بچنا ہے. صبر کرنا بہت ترقی کرنے کی علامت ہے. صبر کرنے سے انسان بہت اچھے مقام پر پہنچ جاتا ہے. اور جتنی بھی آپ مایا ناز اعلیٰ ترین ہستیاں، بلکہ آپ جتنے بھی اولیاء اکرام دیکھیں، کسی ولی اللہ کی زندگی میں لڑائی جھگڑے والا کوئی پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ولی بنتا ہی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں حاصل کر کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم ہر کام کے آغاز میں یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رحمانیت کا اور رحیمیت کا فیض ہمیں بھی عطا فرما. ہمارے اندر بھی رحم آ جائے. اور رحم کا ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. تو تقوی اختیار کرنا رمضان المبارک میں ایک اس کا جو جز ہے وہ صبر ہے. صبر کرنے سے انسان
بہت کامیابیوں کی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ صبر کرنے سے گھر آباد ہوتے ہیں، صبر کرنے سے روح آباد ہوتی ہے، صبر کرنے سے جسم آباد ہوتے ہیں، جب صبر کرنے سے بیماریاں نہیں لگتی، صبر کرنے سے صحت ملتی ہے، صبر کرنے سے اللہ یاد رہتا ہے، صبر کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے، صبر کرنے سے معاشرہ سنورتا ہے، صبر کرنے سے قتل و غارت ختم ہوتی ہے، اور صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا رب العالمین ہمیں بھی صبر عطا فرما، صبر کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک اگر مصیبت آ جائے تو اس پہ بھی صبر نصیب فرما، یا اللہ اگر بیماری آ جائے تو اس پہ بھی صبر نصیب فرما، اور اگر ہمیں کوئی برا بلا کہہ دے تو اس پہ بھی ہمیں صبر عطا فرما، اور یا اللہ اس پورے معاشرے کو اپنی رحمت کے ساتھ مالا مال فرما، اور جو وبا آئی ہوئی ہے کرونا وائرس والی اس کو یا اللہ ٹال دے، اور اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو خیر و عافیت کی زندگی عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔